السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مولا سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ریحانت الرسول میرے آقا و مولا علیہ السلام کی خوشبو بہت عظیم الشان ہے، اتنے عظیم الشان ہیں کہ الفاظ اور حروف میسر نہیں ہیں کہ آپ کی منقبت بیان کی جائے۔ آپ ایسے عظیم ہستی ہیں کہ البتول کو آپ سے نسبت حاصل ہے، حالانکہ البتول تو البتول ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مزمل کی آیت میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک میں نازل ہوئی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے ڈسکنیکٹ ہو کر صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ یہی لقب میرے آقا نے سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ البتول سب سے غیر منسوب ہو کر، سب سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی نیاز مند ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام سے بتول کو ظاہری نسبت ذرا ملاحظہ فرمائے۔ ام الحسن، حسن کی ماں سلام اللہ علیہا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آزمائش ایسی آزمائش ہے کہ جس میں آپ منفرد ہیں۔ آپ سب ذرا اس پر غور کریں کہ پنج تن پاک میں ہر ہستی منفرد ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام باعث تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، تمام خلائق میں منفرد ہے۔ اعتبار و امکان و مجاز و کائنات و ظہور و شہود سب کچھ آپ کے رہین منت ہے، سب کچھ آپ کی جوہر نوری کی تبسیط ہے۔ یہ انفرادیت ملاحظہ فرمائے۔ امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کیسے منفرد ہیں، سیدۃ النساء العالمین کیسی منفرد ہیں، امام حسین علیہ السلام سبط الاسباط کیسے منفرد ہیں۔ اللہ اکبر، کہ کوئی مثیل نہیں ہے ان کا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی انفرادیت ملاحظہ فرمائیں۔ ذرا قرآن پاک میں ہم نظر کریں کہ جب حضرت طالوت جن کو اللہ نے حکمران بنایا، وہ جب جالوت کے مقابلے میں نکلے تو تاریخی کتابوں اور آثار کے کتابوں سے یہ بات پوری طرح متبین ہے کہ لاکھوں کا لشکر تھا ان کے پاس۔ جب دریا کے پاس پہنچے، مبتلیکم بنہر، لوگوں سے کہا کہ خدائے کریم و جلیل نے آپ کو پانی سے آزمایا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحرا کا سفر کیا تھا، ان کے عطش اور پیاس کا عالم کیا ہوگا، لہٰذا کوئی بھی ایک غرفہ سے زیادہ پانی نہ پیے۔ اب جس وقت پانی پی لیا تو آپ نے پوچھا، سیدنا طالوت علیہ السلام نے پوچھا تو ایک غرفہ پینے والے صرف 313 تھے۔ حضرت طالوت کو حکمران اللہ نے بنایا تھا، لہٰذا حضرت طالوت کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری تھی۔ جن 313 نے اللہ کی فرما برداری کی، آپ نے ان کو الگ کیا، باقیوں کو کہا گھروں کو چلے جاؤ۔ مسلمان تو وہ بھی تھے، نیک تو وہ بھی تھے، لیکن پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے، تو وہ جو بظاہر تشنکام اور بباطن فائز المرام تھے، ان 313 کو لے گئے۔ اور وہاں عجب ہوا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا۔ وقتل داؤد جالوتا،
فہزموہم بإذن اللہ، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ کے اذن سے 313 غالب آ گئے جالوت کے لاکھوں کے لشکر پر، اور اس شر اور فساد کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام جب سرکشوں، منحرفین، نواسب، خوارج اور باغیوں کے مقابلہ میں نکلے تو پھر جو آپ کے پاس فوج تھی وہ کوہ جبل تھی، کوہ جبل کہتے۔ مخالفین نے جب دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ فوج ٹلنے والی نہیں ہے اور شکست یقینی ہے، تو پھر انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ جس طرح صفین میں جب شکست کے آثار ظاہر ہونے لگے تو ہیلا کیا، قرآن پاک کے مبارک اوراق کو نیزوں پر مترفع کر دیا، اٹھا دیا کہ یہ تمہارے اور ہمارے درمیان مکر ہے، یہ تمہارے اور ہمارے درمیان، یہ مکر کا لفظ میں نے ادا کیا غلط ہے، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے، حکم، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے، اور یہ ان کے پیش نظر نہیں تھا، قرآن ہی حکم ہے، لیکن وہ قرآن کو حکم ماننے والے تو نہیں تھے، انہوں نے تو مکرن یہ کام کیا۔ ذالک قولہم بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، پہلے انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم اس طرح کریں گے تو سیدنا علی کے صفوں میں ان کے افواج میں پھوٹ پڑ جائے گی، بعد میں پھر اس مکر کا انہوں نے استعمال کیا۔ یہاں بھی جس وقت امام حسن علیہ السلام کی فوج کو دیکھا تو کلیجے منہ کو آ گئے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ اس صلح کی پیشکش کے پیچھے دراصل وہ ہیبت تھی جو ان کے قلوب پر چھا گئی، وہ رعب تھا جو ان کے قلوب پر چھا گیا، اور یہ اللہ کی حکمت ہے جو امام حسن علیہ السلام کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی۔ ظاہر ہے یہ فوج امام حسن علیہ السلام کی پروقار قیادت میں جس طرح جوش و خروش سے اور رزم آرائی سے لبریز تھی، فریق مخالف کا کچھ باقی نہ رہتا۔ لیکن ذرا سوچیں، فریق مخالف میں ایسے لوگ بھی تو تھے جو کسی مجبوری کی وجہ سے جنگ میں شامل ہو گئے تھے، جن کو ڈرا کر شامل کیا گیا تھا، جن کے اہل خانہ کو محبوس رکھ کر گرفتار کر کے ان کو شامل کیا گیا تھا۔ آپ ذرا یہ جو واقعات ہیں، تاریخی واقعات، ان کو ذرا مغازی کو کتب میں دیکھیں، وہ جو ہزاروں لوگ جمع کیے گئے تھے وہ سب ان کے مطیع و فرمانبردار نہیں تھے، ان میں سے کتنے سارے ایسے تھے کہ ان کی قلوب تو اہل بیت کے ساتھ تھے، لیکن تلواریں اور زبانیں بنو امیہ کے ساتھ تھی، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا گیا، کسی کے گھر والوں کو محبوس کیا گیا تھا، کسی کی ضرورت پوری کی گئی، کسی کو کھانا کھلایا گیا، کسی کو تما دلائی گئی، اس طرح انسانی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں نے، اہل شام نے، بغات شام نے وہ افواج تیار کی تھی۔ اب جس وقت انہوں نے ہیبت اور جلال دیکھا عساکر حسنی کا تو ان کے کلیجے منہ کو آ گئے اور انہوں نے کہا صلح کی پیشکش کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے جو بڑے پکے سچے آدمی ہیں، لیکن اس وقت گو کہ انہوں نے تلوار تو نہیں اٹھائی، بالکل نہیں اٹھائی، وہ مکثرین صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمرو، یہ عمرو ابن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیں کہ میں حضرت عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں۔ راوی حدیث، مشہور صحابی، ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، یہ دستبرداری کے بعد کی بات ہے، تو جو لوگ پاس بیٹھے تھے ان سے روتے ہوئے کہا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرا یہ فرزند دنیا میں بھی سردار ہے، جنت میں بھی سردار ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ اگر یہ کچھ سنا ہے تو پھر تم صفین میں اور کوفہ میں کس کیمپ میں تھے؟ تو وہ رو پڑے، انہوں نے کہا حضور میں اپنے والد کی وجہ سے مجبور تھا، میرا دل تو آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکثرین صحابہ میں ایک۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس لشکر کو ایک اور انداز سے دیکھیں نا، ذرا اس کا کریٹیکل جائزہ لے کہ وہ کون لوگ تھے۔ کسی کو نوالا دیا گیا اپنے ساتھ ملانے کے لیے، کسی کے گھر والوں کو محبوس کیا گیا تاکہ وہ مجبور ہو جائے۔ اب صلح کی پیشکش کے پیچھے کوئی اخلاص نہیں تھا، اس کے پیچھے بھی خیانت تھی، مکر تھا۔ شریعت کا فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ کیا امام حسن علیہ السلام ان سے واقف نہیں تھے؟ لیکن آپ نے وہ پیشکش کیوں قبول کی؟ صلح کی پیشکش آپ کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، وہ سرنڈر ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے، مرعوب ہو گئے، متوحش ہو گئے۔ ان کا خوف، شکست کے احساس کا خوف اپنے عروج پر تھا، تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے صلح کی بھیک مانگی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب کوئی خیرات مانگنے آ جائے تو ضرور خیرات دیتے ہیں، وہ جو بھی ہو، یہودی ہو یا جو بھی ہو۔ کیا در سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر یہود نہیں آئے؟ ان کی دشمنی واضح نہیں تھی؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک دی، اپنی ردائے اکرم و افضل و اطہر دی کہ جا کے گروی رکھوا کے پیسے لے آؤ تاکہ اس یہودی سائل کی ضرورت پوری کی جائے۔ یہ ہے اہل بیت، یہ ہے مکارم اہل بیت، یہ ہے فضائل اہل بیت، یہ ہے خلق اہل بیت، یہ ہے معرفت اہل بیت۔ تو وہ جو جنگ تھی اس میں دوسرے لوگ شکست کھا گئے تھے، باغی شکست کھا گئے تھے، انہوں نے ذہنی اور قلبی طور پر شکست کی ہیبت قبول کر لی تھی۔ رسول اللہ کی پیشکش کی، خیرات مانگی، آپ نے ان کو خیرات دی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ غالب تھے۔ ہاں، جب آپ مدینہ شریف واپس آ گئے اور منصب ارشاد پر اور منصب مدار پر بیٹھ کر تکوینی طور پر اور تشریعی طور پر امت کو فیضیاب کرنے لگے، امامت کا منصب تو آپ کا ہے، تو پھر جنہوں نے صلح کی تھی اخلاصاً نہیں مکرن، ان کا مکر سامنے آ گیا۔ باقی حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ یہ مثلاً ایک بات یہ مشہور کی کہ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ نے زیادہ شادیاں کی۔ آپ شادی کرتے تھے پھر طلاق دیتے تھے، شادی کرتے تھے پھر طلاق دیتے تھے۔ یہ پتہ ہے کس نے مشہور کی ہے؟ جو مبغضین تھے، جو صلح کو توڑنے والے تھے، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے تھے، جو موت کے وقت بڑے نادم و شرمسار ہوئے لیکن دنیا میں شح شیطان کو اپنایا، انہوں نے دراصل لوگوں میں مشہور کیا کہ یہ شخص جو ہے یہ تو اس مزاج کا ہے، یہ اختیار کا متحمل نہیں ہو سکتا، حکومت نہیں کر سکتا، اختیار اور حکومت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا چونکہ اس طرح کی جبلت رکھتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اس طرح کے مزاج کا حامل ہے اور حکمرانی کے لیے سنجیدہ مزاج چاہیے، خواہش پرست شخص حکمران نہیں ہو سکتا۔ یہ مکر، یہ فریب، یہ بغض
ان کے ہاں تھا اور انہوں نے پھیلایا۔ ذرا سوچئے اہل بیت اطہار کو قرآن پاک میں کیا کیا کہا گیا؟ اہل بیت اطہار قرآن کے آئینے میں نظر آتے ہیں نا، قرآن کے آئینے میں ان کے نورانی چہرے نظر آتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خواہشات کے پیچھے جانا رجس ہے، اور رجس اللہ کے ارادے سے لے کر ہمیشہ تک ان کے قریب نہیں آ سکتا، ایسے طاہر و مطہر ہیں۔ ہماری تاریخ میں، ہمارے آثار کے کتب میں ایسے ایسے اغلاط ہیں، ایسی ایسی کجرویاں ہیں کہ ان کجرویوں کو الگ کر کے پیش کرنا بہت تحقیق طلب کام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق رفیق سے نوازے۔ اے اللہ ہمیں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی مودت عطا فرما، امہات المومنین کی شفقت عطا فرما، صحابہ اکرام کی محبت عطا فرما، اور سلف صالحین کی کے راستہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، آمین۔